سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم اپنے معاشرے کے ایک ایسے المیے کی طرف نظر دوڑانے لگے ہیں جو ہر گلی ہر محلے میں آپ کو عطیت کے روپ میں نظر آئے گا۔ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کلینک، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈاکٹر جس کا ڈاکٹری سے کہیں دور دور تک لینا دینا نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے کلینک کھول کر بیٹھے ہوں گے اور نیم حکیم خطرہ جان کی طرح جو ہے وہ جان کا عذاب بن کر بیٹھ جائیں گے۔ کسی بھی معصوم بچے کی جان لے سکتے ہیں، کسی بھی عورت کی ڈیلیوری کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو میٹرنٹی ہومز ہیں جو مختلف گھروں کے اندر کھل چکے ہیں، جس میں وہ دائیاں جو ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ بیٹھی ہیں، جو یہ کیس وغیرہ جو ہے وہ کرتی ہیں، اس میں خواتین کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت سی خواتین کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پیر فقیر جو جن نکالنے کے لیے ڈنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس پیشنٹ کو مارا جاتا ہے، اس کے اندر سے جن نکالا جاتا ہے کہ جی یہ جن کی آواز میں بول رہا ہے، اور جب وہ اس کو ڈنڈا پڑتا ہے تو ظاہر ہے بندے کی آواز ویسے ہی چینج ہو جاتی ہے، وہ جو اصل آواز ہوتی ہے وہی نہیں نکل رہی ہوتی، تو جی وہ جن کی آواز ہے، وہ جن آ گیا ان کے اوپر۔ تو یہ معاملات اور یہ جو ٹوٹکے ہیں، خود ساختہ ادویات ہیں، ادویات کا استعمال ہے، یہ تمام تر چیزیں پاکستان میں اتنی خطرناک سچویشن اختیار کر گئی ہیں کہ یہاں پر عورتوں کو بھی موت کی وادی میں بڑی آسانی سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ نام نہاد جو بھی عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کلینکس بھی بند ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کلینکس کسی اور کا نام پہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے، غلط انجیکشن لگانے سے بھی موت ہو جاتی ہے، غلط دوائی دینے سے بھی جو ہے وہ بچے یا بزرگ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور لوگ یہاں تک کہ غلط انجیکشن کی وجہ سے کبھی کبھی بالکل اپاہج ہو جاتے ہیں، زندوں میں نہ مردوں میں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو ادموا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اینٹی کویکری ہے، یہ ادارہ جات جو منظم طریقے سے عطائیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنا چاہیے ان کو، کیا یہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ہمارے محکمے کہاں ہیں اور کہاں جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر ہیں ڈاکٹر ندیم آصف چودھری، ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، باقاعدہ طور پہ جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس بیس پہ آپ کو تفصیلات فراہم کریں گے۔ جی ہمارے معاشرے کے جو روگ ہیں ان میں عطیت بھی شامل ہے۔ عطیت بیمار لوگوں کے علاج معالجے کے لیے مختلف ہتھکنڈے جیسے جیلی معالج، نیم حکیم، نام نہاد ڈاکٹر جیلی پیر بن کر لوگوں پر آزماتے ہیں اور ان سے مال بٹورتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی پورا معاشرہ جیلی ڈاکٹروں، نیم حکیموں اور نام نہاد عطاروں، پیروں اور فقیروں کے ٹوٹکوں، ان کی خود ساختہ ادویات اور ان ادویات کے استعمال کے نتیجے میں انسانی جانوں کو ضیاع کی تصویر بنا کر سامنے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان بھر میں مڈ وائف اور دائیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو گھروں میں زچگی کے مسائل حل کرتی ہیں۔ خواتین کو مڈ وائفوں اور دائیوں کے ہاتھوں کی چھریوں سے بہت سے دیدہ نادیدہ زخم لگائے جاتے ہیں، ان میں سے بھی 1/3 عورتیں موت کی وادی میں اتر جاتی ہیں۔ یہاں نومولود بچوں کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ آپ کو ہر گلی محلے میں جیلی ڈاکٹر، نام نہاد پیر فقیر یا عطائی نظر ضرور آئے گا۔ آئے دن عطائیوں نے بہت سے جوانوں، بچوں، عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ چند دن اس شہر کے ڈی سی او اور محکمہ ہیلتھ کے افسران کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپریشن کیا جاتا ہے، چند عطائی ڈاکٹروں کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، محکمہ ہیلتھ، ڈرگ انسپیکٹرز اور دیگر اینٹی کویکری ادارہ جات منظم طریقے سے عطائیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرے۔ صرف دکان یا ان کی جگہ سیل کرنے سے عطائیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگلے چند روز میں وہ عطائی دوبارہ اپنے اڈے پر بیٹھ کر کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ مقامی افراد کے ساتھ مل کر کچھ کمیٹیاں تشکیل دے دی جائیں اور محکمہ عطائیوں پر کڑی نظر رکھے تو بہت حد تک عطائیت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ عطیت جو ہے وہ پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے شمالی علاقے کے ایریاز ہیں جہاں پہ گلی محلوں میں کھلنے والے یہ کلینکس جو ہیں ان کے کوئی جو ہے لائسنس نہیں ہے، یا اگر لائسنس ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے نام پر ہے اور وہ وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کی جگہ جو ہے وہ ان کے نام کا لائسنس کوئی اور استعمال کر رہا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ معاملات ہیں کہ جو خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ وہ ڈسپینسر جو ڈاکٹر کے لانے کے لائق نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ اپنی کلینک کھول لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی مرضی سے لوگوں کو دوائیاں یا انجیکشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ بخار میں انجیکشن لگ جاتا ہے، جبکہ بخار جب تک ہلکا نہ ہو آپ پیشنٹ کو
انجیکشن نہیں دے سکتے. بہت کوئی کرٹک سچویشن ہو تو اس میں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں سینئر ڈاکٹرز, لیکن کسی پروفیسر کی رائے کے مطابق اس طرح عام جو ہے وہ گلی کوچوں میں بچوں کو لے جانا, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ گلا خراب ہو یا بخار ہو تو اس کے لیے فوراً سے پہلے جو ہے وہ گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک عمل ہے, اس کو بالکل آسان مت سمجھیں کہ کسی بچے کو بخار ہو رہا ہے, اس کا گلا خراب ہو رہا ہے تو آپ فٹافٹ جو ہے وہ جا کر عطائیوں کے پاس یا ان کے ہتھے چڑھ گئے, اس کی بچے کی یا بزرگ کی جان بھی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر ڈاکٹر آصف, وہ ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے اس حوالے سے کہ ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. آپ کوئی گلی محلہ لے لیں, کوئی گلی محلہ لے لیں, ہر جگہ پہ یہ عطائی موجود ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو کونسل ہے جی اس میں اس کے جو اعداد و شمار کے مطابق جو ہے پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ ڈینٹسٹ ہیں وہ ہیں جی 38,914, جس میں میل جو ہے 12,108 ہیں اور فیمیل جو ہیں وہ 26,806 ہیں. اس طرح جو میڈیکل پریکٹیشنر ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہے 3,15,610, جس میں جو میل ہیں 1,56,585 ہے اور فیمیل جو ہیں 1,59,025 کے قریب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو براڈلی دیکھیں تو جو ایک ڈینٹسٹ ہے نا وہ 6,200 لوگوں کے لیے ایک ڈینٹسٹ اویلیبل ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے اگر ہم جو سینسز ہے ہماری 2023 کی, اس کے مطابق ہماری جو آبادی ہے 24,14,92,197, اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 800 بندے کے لیے ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے یا ایک میڈیکل جو ڈاکٹر ہے وہ اویلیبل ہے. اب اس شارٹ ٹرم کو پورا کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یہ کویک جنم کیسے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جو جیسے لاہور ہے, بڑا شہر ہے, یا اسلام آباد ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, ان کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہے, اس نے اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. جو گلی محلے میں بچہ پڑھتا نہیں ہے نا, جو میٹرک پاس نہیں کرتا, ماں باپ اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاتھ اپنے سیدھے کر لو. صحیح. وہ میٹرک بھی نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب کے پاس 6 مہینے سال لگاتا ہے تو کسی گاؤں میں جا کے وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے. صحیح. اسی طرح سے ویسے تو ہمارے گھر میں خود ساختہ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں جو اپنی دوائیاں خود ہی جو ہے وہ سجیسٹ کر لیتے ہیں. کسی کو کوئی بیماری تھی, اس نے وہ فلاں ڈاکٹر نے اس کو یہ دوائی لکھ کے دی اور گھر کے وہ بندے نے جو ہے وہ وہی دوائی اٹھا کے کسی اور بندے کو دے دی. یہ والے حالات بھی تو ہو رہے ہیں نا. ایک تو یہ کوائکس ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ خود ساختہ ڈاکٹر. گھروں کے جو کویکس ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر کوئی اسٹمک پرابلم ہوئی ہے تو بڑا خطرناک ہے, اس طرح نہیں کھانی چاہیے دوائیاں. انسانی زندگیوں سے کھیلنا, تو یہ تو چلو آپ کی بات درست ہے, لیکن وہ جو سرے عام بیٹھے ہوئے ہیں ہتھیار لے کے, جو میٹرنٹی ہوم بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں بیبیاں, دائیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور وہ گندے قسم کے جو ان کے سرجیکل کے اوزار ہیں جس سے ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے, اور کوئی بہت سارے بے شمار لوگ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ان کو بہت سے مسائل ہیں. اب اس میں اگر میں بات کروں تحصیل رائیونڈ کی, صرف اگر میں نے اس پہ ورک کیا ہے کافی زیادہ, تو ہمارے پورے ایریے میں ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے, اور ہمارے جو DDHO صاحب ہیں ڈاکٹر روہیل اصغر ان کا نام ہے, تو ایک بھی میڈم آج تک, آج کی تاریخ میں تحصیل رائیونڈ میں کوئی بریفنگ نہیں ہوئی کہ کویک کیا ہوتے ہیں, کوئی آگاہی سیمینار ہو, کوئی بہت گرینڈ آپریشن ہو, نتھنگ. جب کبھی کہیں اللہ نہ کرے کیجویلٹی ہو جاتی ہے, اس وقت وہ تھانہ جب FIR لانچ کرتا ہے تو محکمے کو یاد آتا ہے, وہ جاتے ہیں اور وہ سیل کر آتے ہیں, اور جب وہ سیل کر کے آ جاتے ہیں تو وہ اپنا وہ سیاسی اثر رسوخ لگا لیں یا برائب بھی آپ کو پتہ چلتی ہے, تو وہ اپنا اگلے ہی ایک ہفتے میں وہی بندہ دوبارہ کلینک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے آ کر دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی. اب اس معاملے میں ہمارے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اینٹی کویکری ہے, اس کے بعد جو ہمارا محکمہ ہیلتھ ہے, اس کی کارکردگی دیکھیں تو نمبرز کی حد تک تو بہت زیادہ ہوگی. یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ 3,15,610 ہمارے ڈاکٹر ہیں, تو اس سے 3 گنا کر لیں آپ, تقریباً کوئی 8 سے 10 لاکھ جو ہے یہ عطائی بیٹھے ہوئے ہیں, کویکس بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ آپ کو میٹرنٹی ہوم ضرور نظر آئے گا, آستانہ عالیہ فلاں فلاں پیر شریف, شادی میں رکاوٹ فلاں فلاں فلاں, جن نکالنا, یہ آپ کو نظر آئے گا. ڈینٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب سے مہنگا جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انسان کی جان سے کھیل رہے ہیں. اسٹیرائڈ دے رہے ہیں جو ہمارے آج کل حکیم بیٹھے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے خطرناک ہے. وہ اسٹیرائڈ دے رہے ہیں, لوگوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں, لوگ جو ہیں ایڈکٹ ہو رہے ہیں. اس طرح سے بہت سارے میڈیکل سٹور ایسے ہیں جہاں پہ وہ جو بندہ میڈیسن لینے جاتا ہے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر بن کے وہ انجیکشن لگا رہے ہیں, آپ کو ڈرپ لگا رہے ہیں. میڈیکل سٹور والے کو تو یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ خود سے ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ کسی کو گلا خراب ہے, ایون کہ گلا خراب ہونے کی میڈیسن بھی سجیسٹ نہیں کرتا جب تک فارماسسٹ وہاں پہ موجود نہ ہو. اور یہ باقاعدہ ڈاکٹر کے کام ہوتے ہیں کہ ایک اتھینٹک جو آپ کا سرجن ہے یا جو آپ کا ایک فزیشین ہے فیملی, وہ آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہر بندہ اپنے پاس سے دوائی دے دیتے ہیں میڈیکل سٹور والے بھی. جی بالکل, میں جیسا کہ بائی پروفیشن میں نے جو اسٹڈیز ہے میری, میں فارماسسٹ ہوں, فارم ڈی کیا میں نے. او ٹی سی ڈرگز ہیں وہ ایسی ڈرگز ہیں جو ایک جو رجسٹرڈ جو فارمیسی ہے وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں وداؤٹ پریسکرپشن, ورنہ آپ کو کوئی میڈیسن بھی ایسی جو ہے وداؤٹ پریسکرپشن نہیں دینے کی آپ کو مجاز ہی نہیں, آپ اتھارٹی نہیں ہے. لیکن اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں. اور اب اس کا حل یہ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, کویک نے, ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ چونکہ نام پہ چڑھا ہوا ہے, وہ اس علاقے کا بڑا مشہور ڈاکٹر ہوتا ہے, اس نے بھی کاٹن پہنی ہوتی ہے, اے سی لگایا ہوتا ہے, معاملہ چل رہے ہوتے ہیں, اس نے وہ بندہ مار دیا جوان 16 سالہ. اب اس میں بعض اوقات میرے بہت سے کیسز ایسے ہمارے تمام تھانے اگر آپ دیکھ لیں, تھانہ چونگ دیکھ لیں, تھانہ سندر دیکھ لیں, تھانہ مانگا منڈی دیکھ لیں, تھانہ رائیونڈ دیکھ لیں, ستو قتلہ دیکھ لیں, اس تحصیل کے ہر تھانے کے اندر ایف آئی آرز لانچڈ ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یا وہ پھر اینڈ پہ وہ پیسے دے کے صلح ہو جاتی ہے, تو یا پھر کیا ہوتا ہے کہ محکمے سے مل کے وہ بندہ دوبارہ آرام سے کام کر رہا ہے, وہیں کی وہیں رہتی ہے, مسئلہ نہیں حل ہوتا, ایک ویک میکسیمم گزرتا ہے. صحیح. تو اب المیہ جو ہے جو ہم یہ, اور میرا خیال ہے چونگ کی سائڈ پہ تو یہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں, آپ تو خود وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, آپ کو وہیں اسی ایریے سے ہے تعلق. تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز سارے کے سارے یہ لپیٹ دیے جاتے ہیں یا جن کے خلاف کوئی اپلیکیشن آتی ہے, جن کے خلاف کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو مکمل طور پہ بلاک بھی کیا گیا ہے؟ کوئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے؟ نہیں, یہی تو المیہ ہے کہ کوئی پراپر سدباب نہیں ہے. اگر کسی کویک نے کیجویلٹی کر دی ہے یا میٹرنٹی ہوم پہ یہ معاملہ بن گیا ہے یا کہیں پہ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے, تو وہ 2 4 5 دن 10 دن اس کے بعد وہ بندہ پھر وہاں بیٹھا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بھی دیکھیں, ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی غلطی کر دیتے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی جو ہے وہ غلط انجیکشن جو ہے وہ کسی بھی بچے کو یا بزرگ کو لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یا تو ان کا پورا جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. ایون میرے پاس 2 ایسے کیسز میرے آنکھوں دیکھے جو ہے وہ میرے سامنے تھے. ایک میرا اپنا کزن جو ایک اچھے مہنگے ہاسپٹل میں پرائیویٹ جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جو ہے وہ گیا ہے, اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا, اس کو صرف جو ہے وہ درد تھا جسم میں اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اس کو انجیکشن لگا دیا, جی دردوں کا جو ہے وہ انجیکشن آ گیا اس کو. اب وہ جیسے ہی انجیکشن لگا ہے ود ان 2 hours اس کے جسم میں تمام تر جو ہے وہ ریش ہونے شروع ہوئے, اور وہ ریش ایسے ہونے شروع ہوئے کہ جسم جلنا شروع ہو گیا, اس کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی, پورا یہ منہ جو ہے وہ جل گیا, نچلا سارا حصہ جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی. میں اپنے کزن کے بیٹے ہیں ان کا میں حال بتا رہی ہوں کہ اس بیچارے کے ساتھ, بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, اور اس کے بعد وہ تقریباً کوئی 3 مہینے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ رہا ہے, مسلسل اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتے رہے ہیں, اور پھر جا کے اس کے کہیں وہ جو نشانات تھے یا وہ تھے وہ جلنا شروع ہوئے, اور اب تک اس کے جسم پر وہ نشان جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ تکلیف میں ہے. وہ کمزوری وہ ابھی تک حل نہیں ہو پائی, لیکن اللہ نے اس کی جان بچا لی. اب آپ یہ دیکھیں اس سے بچے مر بھی جاتے ہیں, اور وہ بچہ کوئی 14-15 سال کا بچہ ہوگا. یہ حالات ہیں ہمارے ڈاکٹرز کے. یہ میں آپ کو ریئل وہ ڈاکٹرز اتھینٹک بتا رہی ہوں جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کویکس نہیں ہیں. تو جو کویکس ہیں ان کا کیا حال ہے؟ بس یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے جی. اب دیکھیں اویئرنیس نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے نا, اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنایا ہے. بچوں کو انجیکشن لگواتے ہوئے تو بہت دھیان کریں, اور چھوٹے بچوں کو کبھی بھی مسلس والے انجیکشنز نہیں لگانے چاہیے, نہ لگوانے چاہیے. اس کے لیے خاص قسم کی ایج ہوتی ہے, ایج لمٹس ہوتی ہیں. آپ کو جو ہے وہ انجیکشن کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی چاہیے, پھر جا کر جو ہے اپنے بچوں کو یا بزرگوں کو جو ہے وہ کوئی انجیکشن لگوائیں. اب کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت بھی کسی انجیکشن کا ری ایکشن ہو جائے اور بندہ کب جو ہے وہ ختم ہو جائے, کچھ پتہ نہیں چلتا. کتنے لوگ اس دنیا سے اسی وجہ سے چلے گئے. اور ہم اپنے چینل کے توسط سے عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کویکس جو ہیں اس نے کوئی مسئلہ بنایا تو میں کروں کیا, وہ تھانے چلا جاتا ہے, بس اسے آگے پتہ نہیں ہے. تو یہ ٹول فری نمبر ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا, اینٹی کویکری کا, 08000000742. یہ اور یہ
ذمہ داری ہے متعلقہ DDHO کی, ڈرگ انسپیکٹر کی, کہ مختلف جگہوں پہ سیمینارز کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, وہاں کے جو مقامی جو کمیٹیاں ہیں ان میں جا کے بیٹھیں اور لوگوں کو بتائیں کہاں کو ہے کہ ہمیں بتائیں, اور ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جس کا گھر اجڑ گیا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیں, ایک جوان بیٹا جس کا چلا گیا تو کسی کا کیا گیا, کسی نے 8-10 لاکھ دے بھی دیا, تو دیکھیں اس ماں سے پوچھے نا کہ وہ اس کے ساتھ کیا بیتی, صحیح بات ہے. تو اس پہ یہ بہت بڑا المیہ ہے یہ ہماری ہیلتھ کے ساتھ. پیسوں کا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, پیسے تو آنی جانی چیز ہے, پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن بندہ اگر چلا جائے دنیا سے تو بندے کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے نا. تو آپ اس طرح کے اپنے خاص طور پہ دیکھیں, میں اس چیز میں بڑی احتیاط کرتی ہوں. ایون میرے گھر والے بھی, میری والدہ اکثر جو ہے وہ بیمار رہتی ہیں تو ان کو کبھی کسی ڈاکٹر کے چیک اپ کروانا پڑتا ہے. ڈاکٹر مہنگا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر ہونا سرٹیفائڈ چاہیے. ڈاکٹر کی فیس کتنی زیادہ ہے, وہ کتنے پیسے لیتا ہے, میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اس چیز پہ. میں نے صرف یہ چیز دیکھی ہے کہ ڈاکٹر سرٹیفائڈ ہونا چاہیے, اتھینٹک ہونا چاہیے, جس کو یہ پتہ ہو کہ اس نے ایک جو ہے وہ پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی ایج کے مطابق. کیونکہ بزرگوں اور بچوں کے ساتھ صحت میں مذاق نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. آپ کیا کرتے ہیں, وہ 500 روپے والا 250 روپے والے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. بھائی وہ جتنے پیسے آپ سے لے رہا ہے اس میں تو وہ آپ کا کچھ بھی بیڑا غرق کر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مہنگے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں اور سستے ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتے, میں نے یہ بھی نہیں کہا, لیکن کم سے کم اتنا ضرور دیکھ لیں کہ اس ڈاکٹر کے بارے میں پورے طریقے سے آپ کے پاس معلومات ہونی ضروری ہے. اس کے ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے پاس پورا پراپر جو ہے وہ آپ کے قابل بھی ہے, وہ لوگوں کا علاج صحیح کر رہا ہے, آج تک اس سے کسی کی موت تو نہیں ہوئی, کسی کے معاملات تو نہیں ہوئے اس طرح سے. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. انہوں نے نا صحیح ڈاکٹروں کا نام بھی بدنام کر دیا. بالکل ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ عام طور پر یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ یہ چیز ضرور دیکھیں کہ اب بچے کو کوئی مسئلہ بنا. اب میرے ایک ایسے سینئر صحافی ہیں, ان کے گھر میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے, اس کے ساتھ مسئلہ بنا, اب نام کیا لینا, تو گلی محلے میں یہ ایک بنا ہوا تھا میٹرنٹی ہوم, تو 6 منتھ کی پریگنینسی تھی جو جا کے معاملہ بیڑا غرق کر دیا اس نے. تو آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ مت دیکھیں کہ ہمارے نزدیک کون ڈاکٹر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے, آپ دیکھیں کیا وہ کوالیفائڈ ہے, کیا وہ اتھینٹک ہے. اگر وہ اتھینٹک نہیں ہے تو آپ مقامی جو پریس, آپ کو ہر جگہ پہ میڈیا موجود ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو رجسٹرڈ جو آپ کو میں نے نمبر دیا اس پہ آپ کال کر کے بتائیں. ان لوگوں سے یہ ایک جہاد ہے, یہ ایک نیکی ہے جو ہمارا چینل بھی کر رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم یہ جو عوام تک اویئرنیس دے رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے دیکھیں ایک انسان کی جس نے جان بچائی, اس نے انسانیت کی جان بچائی, تو ہمارا تو یہ موٹیو ہے. تو ہر بندہ یہ دیکھے کہ اپنا ہمسایہ نہ دیکھے گلی میں فلاں ڈاکٹر ہے, تو کسی کے کہنے پہ کسی ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کروانا. آپ نے خود ساری تصدیق کر کے اپنے بچے کو یا اپنے بزرگ کو جو ہے وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے کہ جو ہے وہ جی فلاں ڈاکٹر نے فلاں بندے نے بتایا تھا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, ان کے ہاں یہ بیماری ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئے, اور کسی کی بتائی ہوئی دوائی اگر اس نے کسی کو لکھ کے دی ہے تو وہ دوائی آپ نے نہیں کھانی, کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم ڈیفرنٹ ہے, اگلے بندے کا امیونٹی سسٹم ڈیفرنٹ ہے. خدا نہ خواستہ وہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گئی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کی زندگی مشکل کر دیں گے اور شاید ختم ہی کر دیں. تو پھر یہ کام نہیں کرنا. اور آخری ایک بات جو یہ میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج کل موبائل ہر گھر میں ہے, بالکل ایسے ہی. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میں اپنا نام لکھتا ہوں, سپوز میں ڈاکٹر ہوں, میں کہتا ہوں میں فارماسسٹ ہوں, تو میں پنجاب فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہوں کہ نہیں ہوں, تو اس کے لیے پنجاب فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پہ جایا جائے, وہاں آئی ڈی کارڈ ڈالا جائے, سمجھ آ جائے گی. اس طرح جو ڈاکٹر وہاں موجود ہیں اس کا آپ نام لیں, نمبر لیں, آپ PMDC میں ڈالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کروں گی. ابھی تک کل انشاءاللہ پھر مختلف محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.